وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کی توثیق کی گئی، بٹس کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات بھی منظور کر لیں۔ 600 میگا اور اسپیکٹرم کی آکشن آئندہ ماہ ہوگی، 5G کی لانچنگ بھی ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پی آئی اے کے نجکاری کے عمل کی توثیق، بٹس کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات بھی منظور کر لی ہیں۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی آکشن آئندہ ماہ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ 5G کی لانچنگ بھی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی کابینہ نے پی آئی کے نجکاری کے عمل کی توثیق کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ کا قومی ایئر لائن کی نجکاری کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی کابینہ نے اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ تو یہ اہم اجلاس ہوا ہے، پی آئی کے نجکاری کے عمل کی توثیق کی گئی ہے، بٹس کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات بھی منظور کر لی ہیں۔ بالکل، پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی ہوگی کہ 5G کی لانچنگ بھی ہوگی۔ تو کابینہ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مئی کی جنگ میں آزاد کشمیر کے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب مقبوضہ وادی آزاد ہوگی، پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ لیپ ٹاپ رشوت ہونے کا طعنہ دینے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشین نہیں بلکہ ایک ویژن ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی مئی میں، جس طرح آپ نے افواج پاکستان کے لیے پاکستان بھر کے عوام کے ساتھ تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود تھے، آپ کی آنکھیں نم تھیں، اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ آپ پاکستان کو اور کشمیر کو نہ صرف ایک کریں گے بلکہ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے میں عظیم بنائیں گے۔ میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان کے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس کوئی مشین نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈسکوس کی نجکاری جلد اور مؤثر انداز میں کرنے کی ہدایت۔ جامع قومی انرجی پلان کے لیے وزارتوں اور صوبوں کی مشاورت سے کام کی منظوری، علیحدہ سیکریٹریٹ بھی بنے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کی جائے۔ بندرگاہوں پر اصلاحات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا پورٹ چارجز میں کمی اور سہولیات بہتر بنانے کا حکم دیا گیا۔ کہا بندرگاہوں پہ ابتدائی ٹیسٹنگ لیب سے قیام اور غیر ضروری لیبارٹری ٹیسٹ ختم کیے جائیں۔ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو 10 ارب روپے نہیں 55 ارب روپے ریونیو ملے گا۔ بقایا 25% شیئرز کی فروخت سے 45 ارب ملیں گے۔ مشیر نجکاری محمد علی کا تنقید کرنے والوں کو جواب۔ کہا فیلڈ مارشل نے نجکاری کے عمل میں اہم کردار ادا کیا، ایئر لائن کو نہ بیچتے تو شاید 2 سال بعد طیارے اڑان بھی نہ بھر پاتے۔ 10 سال میں 500 ارب روپے کا نقصان ہوا، اب حکومت خسارے سے بچ جائے گی۔ بولے ایئر لائن کی نجکاری سے ہماری ساکھ مجروح نہیں ہوگی، ہماری ساکھ تب مجروح ہوتی اگر ہماری قومی ایئر لائن کے طیارے اڑان بھرنے کے قابل نہ رہتے۔ پرائیویٹائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹڈ ٹو رن دیز بزنسز۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا اور نئے پلینز انشاءاللہ آئیں گے، سروس کوالٹی بہتر ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی، فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سوشل میڈیا میں کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی، گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی۔ اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا کہ کس طریقے سے ہم پی آئی اے بیچیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے۔ تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی۔ 650 بلین وہ ایک ڈیٹ تھا، ٹرانسفر پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو ہوا ہے، صرف لائبلٹیز ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، اس کے اگینسٹ ایسٹ بھی ہوئے تھے، روزویلٹ ہے اس کے اندر، اسکرائب ہے۔ 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں، اور ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بھرے۔ ہمارا کوئی پرائیویٹ
پرائڈ آج نہیں گیا ہے. پرائڈ ایئر لائنز اون کرنے سے نہیں ہوتا. پرائڈ اس طرح جاتا ہے کہ اگر ہماری ایئر لائن فلائی نہ کر سکے تو اگر ہم اس کو نہ بیچتے تو ہو نوز کہ آج سے شاید 1-2 سال کے بعد یہ فلائی نہ کر سکے. تو یہ اچھے ٹائم پہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی جو گورنمنٹ نے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے پی آئی اے کی نجکاری مکمل ہوئی. دنیا کے معاشی ماہرین فیصلے کو سراہ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو. کہا پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی جا سکتی ہے. منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے ایک کاوش ہے, ایک ایفرٹ ہے, پوری پھر ٹیم فائنانس کی ٹیم کی اس میں ایفرٹ ہے. فائنینشیل ایکسپرٹس پوری دنیا کے اس پہ بات کر رہے ہیں. میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ اس کی پذیرائی پائی جا رہی ہے. لاسٹ گلوری کو ری گین کرنے کے حوالے سے ایک سفر تھا, اس کا بڑی اچھے طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. پوری دنیا نے اس ڈیل کو دیکھا, ایفیشنٹ تھی, ٹرانسپیرنٹ تھی, بہت اچھا تاثر پوری دنیا میں گیا ہے. جن کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں صرف 3 الفاظ ہیں, گیٹ ویل سون. خبر یہ ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا پی آئی اے میں حصہ دار بننے کا اعلان. بورڈ آف ڈائریکٹر کو عارف حبیب کنسورشیم میں ڈیل کا اختیار مل گیا. اب کمپنی نے اسٹاک مارکیٹ کو خط لکھ کر اپنے شیئر ہولڈرز کو آگاہ کر دیا. موقف اختیار کیا کہ بورڈ حصص خریدنے کے لیے ضروری اقدامات کرے. ماہرین کے مطابق فوجی فرٹیلائزر کمپنی پی آئی اے کے 25 سے 35% شیئرز لے سکتی ہے. عارف حبیب کنسورشیم کے سربراہ پہلے ہی ایف ایف سی کو حصہ دار بنانے کا عندیہ دے چکے ہیں. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک یو اے ای تعلقات کا نیا باب. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جمعے کو پاکستان پہنچیں گے. اہم ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی سلامتی پر تفصیلی مشاورت ہوگی. 2 طرفہ تجارت, معاشی تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت متوقع ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے صدر کی حیثیت سے یہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا پہلا دورہ ہوگا. وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر سرکاری دورہ کر رہے ہیں. اماراتی صدر کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے. بات کریں ایک اور اہم معاملے کی. پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کا وزیر اعظم کے مذاکرت کی پیشکش کا خیر مقدم. خط میں موقف اختیار کیا کہ بات چیت کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامعنی اقدامات پر ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوٹ لکھپت جیل میں قید قیادت کو پیرول پر رہا کرنے کی درخواست. جامع چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کا مطالبہ. فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے تمام جماعتوں سے مذاکراتی عمل میں حصہ لینے کی اپیل کی. اہم خبر آپ کو دیں. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں, آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ اہم کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت یہ اہم کانفرنس ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر آ رہی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں, آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس کی صدارت کی ہے, اس کور کمانڈر کانفرنس کی. اس حوالے سے آپ کو مزید ہی بتائیں گے. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. تو آپ کو بتانے چلیں کہ فیلڈ مارشل نے اس کی صدارت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورم نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی ہے. اس اہم کانفرنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والے ہیں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے, جبکہ فورم کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم مزید بتاتے ہیں, سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. سمیرہ, اس کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, ایک انتہائی اہم سیشن جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے کور کمانڈر کانفرنس کا. یہ 273واں کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس تھا. فورم نے مسلح افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے پہلے فاتحہ خوانی کی ہے. فورم کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی جرت, پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. آرمی چیف نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو بھی سراہا. حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں
اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل کا۔ انہوں نے کہا کہ شرکائے کانفرنس نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ بہت اہم حصہ ہے اجلاس کی پریس ریلیز کا جو کہ ISPR نے ایشو کی ہے۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ انہوں نے یہ کہا مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا جو مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ شرکائے کانفرنس نے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ بھی شرکائے کانفرنس کی جانب سے کیا گیا۔ آخر میں آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔